السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھیل اور تاریخ، اس سبق کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ آج آپ بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ کا دل کھیل میں زیادہ لگتا ہے اور یہ سبق آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ سبق ہے۔ اس سبق کے تحت ہم کو کھیلوں کی اہمیت، کھیلوں کی قسمیں، کھیلوں کی عالم کاری، کھیلوں کے وسائل اور کھلونے اور تاریخ، کھیل، ادب اور سینما، کھیل اور روزگار کے مواقع، ان نکات پر معلومات حاصل کرنی ہے۔ تفریح اور جسمانی ورزش کے لیے کیا جانے والا ہر عمل کھیل کہلاتا ہے۔ ہم تفریح کے لیے یا جسمانی ورزش کے لیے جو بھی عمل کرتے ہیں وہ کھیل کہلاتا ہے۔ کھیلوں کی تاریخ انسانی تاریخ کی طرح ہی قدیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیل کود انسان کی فطرت کا اہم حصہ ہے۔ انسانی ارتقاء کے ابتدائی دور سے ہی مختلف اقسام کے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ شکار جس طرح گزر بسر کا ایک ذریعہ تھا، اسی طرح کھیل کود اور تفریح کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ بھارت کے قدیم ادب اور رزمیہ نظموں میں چوسر، کشتی، رتوں اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں اور شطرنج کا ذکر ملتا ہے۔ کھیلوں کی تاریخ انسانی تاریخ کی طرح ہی قدیم ہے اور قدیم تاریخ میں انسان کے مختلف کھیلوں کے بارے میں معلومات ملی ہے۔ کھیل کود انسان کی فطرت کا اہم حصہ ہے۔ جس طرح قدیم زمانے میں انسان اپنی گزر بسر کے لیے شکار کرتا تھا، اسی طرح سے کھیل کود اس کا تفریح کا ذریعہ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت وڈودرا میں مشہور پہلوان جمعہ دادا اور مانک راؤ کا اکھاڑا، پٹیالہ میں اسپورٹس یونیورسٹی، گجرات میں سرینیم گجرات اسپورٹس یونیورسٹی، گاندھی نگر، کولہاپور میں خاص باغ اور موتی باغ تعلیم، امراوتی میں ہنومان ویایام پرسارک منڈل، بالےواڑی، پونا میں شری شیو چھترپتی کریڈا سنکل، کشتی اور دیگر کھیلوں کی تربیت دینے کے لیے مشہور ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت مزید معلومات دی گئی ہے؟ کھیلوں اور یونانیوں کے درمیان رشتہ قدیم زمانے سے قائم ہے۔ کھیلوں کو باقاعدہ اور منظم شکل یونانیوں نے ہی دی ہے۔ دوڑ، تھالی پھینک، رت اور گھوڑ دوڑ، کشتی، مکے بازی کے مقابلے وغیرہ یونانیوں نے شروع کیے۔ کھیلوں کے مقابلے قدیم اولمپک یونان کے شہر اولمپیا میں منعقد کیے جاتے تھے۔ ان مقابلوں میں حصہ لینا اور جیت حاصل کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ تحت آپ کو اضافی معلومات دی گئی ہے۔ اول الذکر جو ہے یہ ایسی تربیت دینے کے مقامات ہیں جہاں پر کھیل سے متعلق تربیت دی جاتی ہے، اور دوسرے میں اولمپک کھیل کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ کھیلوں کی اہمیت، ہماری زندگی میں کھیلوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کھیلوں میں زندگی کی پریشانیوں اور فکروں سے وقتی طور پر نجات دینے کی اہلیت ہوتی ہے۔ کھیل دل کو مسرت بخشنے اور تازگی عطا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جن کھیلوں میں بہت محنت یا جسمانی کسرت کرنا پڑتی ہے، ان میں کھلاڑی کی ورزش ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کھیلوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وقتی طور پر ہم پریشانیوں اور فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں اگر کھیلنے لگ جاتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ کھیل سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور ہم کو تازگی ملتی ہے۔ کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے اور اس سے جسمانی کسرت ہوتی ہے، تو یہ ورزش ہو جاتی ہے جسم کی۔ کھیل سے حوصلہ، استقامت، اسپورٹس مین شپ جیسی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہے۔ اجتماعی اور گروہی کھیل کھیلنے سے باہمی جذبہ تعاون
اور تنظیمی جذبہ پروان چڑھتا ہے اور قائدانہ صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ کھیل جو ہے انسان کے اندر حوصلہ، ثابت قدمی اور اسپورٹس مینشپ کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان اجتماعی طور پر گروہ میں کھیلتا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو درگزر کرنا، ایسی خوبیاں اس کے اندر پروان چڑھتی ہے۔ مزید لیڈرانہ صلاحیتیں بھی نشو و نما پاتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور تنظیمی جذبہ کہ جماعت میں رہتے ہوئے کس طرح سے کام کرنا پڑتا ہے، یہ جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ کھیلوں کی دو قسمیں ہیں، نشستی کھیل اور میدانی کھیل۔ نشستی کھیل یعنی بیٹھ کر کھیلے جانے والے کھیل جسے ہم انڈور گیم کہتے ہیں، یہ شطرنج، تاش، کیرم، لوڈو، سانپ سیڑھی، چوسر وغیرہ یہ کہیں بھی بیٹھ کر کھیلے جا سکتے ہیں۔ ساگر گوٹی نامی کھیل لڑکیاں کثرت سے کھیلتی ہے۔ چھوٹی لڑکیاں بھاتکلی کھیل کھیلتی ہے۔ خصوصاً گڑیا کی شادی نامی کھیل سب کے لیے گھریلو راحت و مسرت کا کھیل ہوتا ہے۔ عموماً لڑکے بیرونی کھیل کو پسند کرتے ہیں اور لڑکیاں نشستی کھیلوں کو پسند کرتے ہیں اور میدانی کھیل لڑکے پسند کرتے ہیں۔ لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں میدانی کھیل، لیکن زیادہ تر جو ہے تو نشستی کھیل ہی کھیلتی ہے۔ تو نشستی کھیل جو ہے تو بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں اور اس میں جو سب سے پسندیدہ ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے بچپن میں وہ گڑیا گڑیے کی شادی کا ہوتا ہے۔ میدانی کھیل، میدانی کھیلوں کی دو قسمیں ہیں، ملکی اور غیر ملکی۔ ملکی کھیلوں میں لنگڑی، کبڈی، آٹیا پاٹیا، کھوکھو وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ گوٹیاں، لگوری، گلی ڈنڈا، بھنگری، لٹھو، لنگڑی جیسے کھیل لڑکے لڑکیوں میں کافی مشہور ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت یہاں آپ کو اضافی معلومات دی گئی ہے۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا روزمرہ کا معمول کیا تھا؟ بائی صاحب کو اپنی صحت و تندرستی کا بہت شوق تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر ملکھام کی ورزش کے بعد گھوڑ سواری اور پھر ہاتھی کی سواری کر کے یومیہ 4 چمچے مقوی خوراک کا استعمال اور دودھ پینے کے بعد غسل کرتی تھی۔ یہ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی صحت کا راز بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ورزش کرتی تھی اور مقوی خوراک کا استعمال کرتی تھی۔ غیر ملکی میدانی کھیلوں میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، گولف، پولو وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ میدانی کھیلوں میں دوڑ کے مقابلے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس میں 100 میٹر، 200 میٹر، میراتھن اور رکاوٹ دوڑ کے مقابلوں کا شمار ہوتا ہے۔ جو غیر ملکی میدانی کھیل ہے اس میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، گولف، پولو وغیرہ کا شمار ہوتا ہے اور مختلف جو میدانی کھیل ہے اس میں دوڑ کے مقابلے کافی مشہور ہوتے ہیں جو الگ الگ جیسے 100 میٹر، 200 میٹر کے ہوتے ہیں۔ آئیے تلاش کریں، اس کے تحت آپ کو کچھ کام دیا گیا ہے جو آپ کو انٹرنیٹ کی مدد سے کرنا ہے یا پھر اساتذہ اور سرپرست کی مدد سے کرنا ہے۔ ماہر خاشابا جادھو، ماروتی مانے اور بھارت رتن سچن تینڈولکر کی زندگی کی معلومات آپ کو حاصل کرنا ہے۔ مزید کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت آپ کو مزید معلومات دی گئی ہے۔ محترمہ منیشا بھاٹی کی تحقیق کے مطابق ستونی ورزش ملکھامب اور اس کی گرفت کے طریقوں کے تخلیق کار پیشوا دور حکومت کے استاد علوم ستونی ورزش میل ودیا گرو باڑم بھٹ دیودھر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ورزش کی یہ قسم درختوں پر بندروں کے کھیل دیکھ کر تیار کی ہے۔ ملکھامب جو کھیل ہے اس کے
استاد میل ودیا گرو، یہ باڑمبھٹ دیودھر کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ ہے۔ مہماتی کھیل، برفیلے علاقوں میں اسکیٹنگ اور اسکینگ، پھسلنے کے مقابلے، آئس ہاکی مشہور کھیل ہیں جو کہ مہماتی ہوتے ہیں، یعنی اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، بہت ہمت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کھیل ہر کوئی نہیں کھیلتا، بہت ہی باہمت اور صلاحیت والے لوگ ہی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ مہماتی اور رنگٹھے کھڑے کر دینے والے کھیلوں میں کوہ پیمائی، گلائڈنگ، موٹر سائیکل اور موٹر کار دوڑ کا شمار ہوتا ہے۔ کھیلوں کے مقابلے، کھیلوں کے مقابلوں کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے۔ اولمپک، ایشیاڈ، معذوروں کے اولمپک، کرکٹ، عالمی کپ مقابلے، ہاکی، کشتی، شطرنج وغیرہ کے مقابلے عالمی سطح پر منعقد ہوتے ہیں۔ اور اگر کہیں چل رہا ہے تو خوشی سے دیکھتے ہیں اور اپنا زیادہ وقت اسی میں لگاتے ہیں۔ تو جو کھیل ہوتے ہیں اس میں اپنے ملک میں ہاکی اور کرکٹ یہ نہایت مقبول ہیں، اور ان کھیلوں کے مقامی، شہری، تعلقہ جاتی، ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلوں میں شہرت یافتہ کھلاڑیوں کو اسی شعبے میں بہت اچھا کیریئر اختیار کرنے کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت مزید یہاں معلومات دی گئی ہے؟ میجر دھیان چند بھارتی ہاکی کے کھلاڑی اور کپتان تھے۔ ان کی کپتانی میں 1936 میں بھارتی ہاکی ٹیم نے برلن میں منعقدہ اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا۔ اس سے پہلے 1928 اور 1932 میں بھی بھارتی ہاکی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتے تھے۔ اس وقت دھیان چند بھارتی ہاکی ٹیم کے رکن تھے۔ ان کی یوم پیدائش 29 اگست کو قومی کھیل دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہیں ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ 1956 میں ہاکی کے شعبے میں ان کے کارناموں کے اعتراف میں انہیں پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا۔ میجر دھیان چند کے بارے میں یہاں پر اضافی معلومات کے تحت معلومات دی گئی ہے۔